السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت، ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ لوگوں کو سورۃ الاخلاص بتاؤں گی، اس کی میں تلاوت کروں گی، اس کی تجوید کے رولز بتاؤں گی۔ آج میں آپ لوگوں کو لفظوں کے مخرج بھی بتاؤں گی، کچھ لفظوں کے مخرج بھی بتاؤں گی کہ کون سا لفظ کیسے اور کہاں سے ادا ہوتا ہے، منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ترجمہ بتاؤں گی۔ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیے گا، آپ لوگوں کے لیے ہی فائدہ ہے، کیونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں یہ ساری صورتیں، سیکھنے پہ بھی اس کا اجر ہی ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں، تو پلیز دیکھا کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر ملے۔ ٹھیک ہے، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قاف لام پیش قل، قاف موٹے حرفوں میں سے ہے، موٹے حرف 7 ہوتے ہیں، قا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خوف۔ تو خوف انہی لفظوں میں سے ایک ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور خوف کیسے ادا ہوتا ہے، خوف کا مخرج کیا ہے؟ یہ زبان کی جڑ جس کو اقصۃ اللسان کہتے ہیں اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خوف کیسا ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اقصۃ اللسان اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف لام پیش قل هو اللہ احد، ہو، ہا حرف حلقی میں سے ہے، حرف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین قا۔ یہ والا جو ہا ہے یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوگا، یہ والا ہا۔ واللہ، اللہ لفظ جلالہ کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ لفظ سے پہلے زبر ہے۔ اللہ لفظ سے پہلے جو حرکات لگی ہوئی ہے وہ زبر لگی ہوئی ہے۔ اللہ لفظ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ لفظ جلالہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ هو اللہ احد، احد۔ دال میں حرف قلقلہ ہے، قلقلے والے حرف 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ دال انہی میں سے ایک ہے، وقت میں قلقلے کی صفات واضح ہوگی، آواز ہم کو پلٹ کر سنائی دے گی۔ احد۔ آیت نمبر 2، اللہ الصمد۔ اب دیکھیں یہی اللہ لفظ جلالہ، اللہ لفظ سے پہلے حرکات زبر ہے تو اللہ لفظ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، تفخیم یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اللہ، ہا صاد پیش حس، صاد حرف مستعلیہ موٹے حرفوں میں سے بھی ابھی میں نے بتایا ہے، موٹے حرف 7 ہوتے ہیں، صاد بھی انہی میں سے ہے تو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور صاد حرف صفیر سیٹھی والے لفظوں میں سے بھی ہے تو یہ موٹا کر کے بھی پڑھا جائے گا اور اس میں سیٹھی کی بھی آواز آئے گی۔ اللہ الصمد۔ دال حرف قلقلہ ہے، اس میں قلقلے کی صفات واضح ہوگی۔ آیت نمبر 3، لم یلد۔ لم جب 2 لفظ ملیں گے تو ہلیں گے نہیں، یلد یہاں پر بھی قلقلے کی صفات واضح ہوگی۔ ولم، واو حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ ولم یولد، اس میں بھی قلقلے کی صفات واضح ہوگی۔ آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ہاں الٹا پیش ہو، الٹا پیش ہو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا، كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب یہ واو 2 زبر 1 تنوین ہے، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن تنوین میں غنہ کب نہیں ہوگا؟ جب اس کے فوراً بعد حرف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائیں گے۔ حرف حلقی کتنے ہوتے ہیں؟ حرف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین قا۔
اب یہ حمزہ آ گیا اسی میں سے ہی. ویسے تو یہ الف ہے لیکن ہم اسے حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ الف پر جب بھی کوئی حرکات لگ جاتی ہے تو الف حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ حمزہ ہے، حمزہ پر واو پر تنوین ہے، واو پر غنہ ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے فوراً بعد حرف حلقی کا لفظ ہے تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ لگے گا. یعنی کہ ہم وہ صرف لفظ پڑھیں گے، واضح کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. کفواً احد، احد دال میں یہاں پر بھی خلخلے کی صفات واضح ہوگی وقف میں. ورنہ اگر یہاں پر حمزہ نہیں ہوتا، کوئی اور لفظ ہوتا تو ہم کیسا پڑھتے اسے؟ کفواً، تنوین میں غنہ کرتے، لیکن تنوین کے فوراً بعد حرف حلقی ہے تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ لگ جائے گا. چلیں اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. سورۃ الاخلاص کا ترجمہ دیکھتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو میں بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، یکتا. لم یلد ولم یولد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. کہو کہ اللہ ایک ہے، یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. یہ ہے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ. آج میں نے آپ لوگوں کو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر کے بتائی، اس کا ترجمہ بتایا، اس کی تجوید بتائی، اس کے قواعد بتائے، جو اس کے عربک ورڈز میں جو قواعد تھے مختصر وہ بتائے، کچھ لفظوں کا میں نے مخرج بھی بتایا. آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیے گا اور پڑھنے کی کوشش کریے گا اسی طریقے سے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.